اچھا جناب والا، آج کا کیا موضوع ہے؟ ایک بات تو ہمیں آپ سے عرض کرنی ہے، اس کے علاوہ جو آپ فرمائیں ہیں۔ میں کوئی بات کہوں؟ جو بات آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ جو مذاہب اور جو نظریات جھوٹ کے تحت چلتے ہیں اور جھوٹ انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بالآخر مٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور آدمی کو اگر 10 لقمے کھانے ہیں، اس کی بھوک اس سے مٹتی ہے، اور 5 لقمے میسر ہوں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ 10 لقموں جتنی ریت کھا لے۔ ہمیشہ حقیقت کی زندگی میں رہنا چاہیے، اور کبھی بھی باطل نظریات یا وہ نظریہ جس کے لیے جھوٹ سے دلائل پرووائڈ کیے جائیں نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں آج خیال آیا ایسے ہی کہ جو حضرات آئے تھے یہ آپ کے متعلق بھی دریافت کر رہے تھے، اور ان کا خیال یہ بھی تھا کہ آپ حضرات سے ملیں، لیکن وہ ملنا صحیح نہیں تھا۔ آپ میں سے ایک ایک فرد کے پیچھے سینکڑوں طلباء ہیں۔ آپ صدر بنے ہوں گے اپنی یونیورسٹی میں تو ایسے ہی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا، محنت کی ہوگی۔ ہمارا گمان ہے کہ آپ کی مخالفت بھی ہوئی ہوگی۔ بچوں، آپ یہاں سے کچھ نہ لے کے جاؤ، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ ہم کسی ایسے دین، مذہب، نظریے کو نہیں اپنائیں گے جس کو جھوٹ سپورٹ کرتا۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں آپ کو کہ کبھی بھی ہم کسی طریقہ اور نظام زندگی میں، مذہب، کوئی دین، کوئی نظریہ، کوئی ازم ہم نہیں قبول کریں گے جس کی سپورٹ جھوٹ سے ہوتی۔ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ استنبول جو ہے اس کی فتح کو پڑھیں، اور کوشش کرو پیسے بچا کے ایران، ترکی، یہ علاقے دیکھو۔ آدمی جب مینڈک کنویں سے نکلتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور بھی بہت سی ہے، صرف کنویں ہی نہیں۔ جب آپ ان ممالک کو دیکھتے ہیں، تہذیب دیکھتے ہیں، تو آپ پھر ایک نئی زندگی دیکھتے ہیں۔ آپ جائیے، گروپ بنائیے، دوستوں کو ساتھ لے جائیے، ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو بتائیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی توفیق سے 32 کے قریب ممالک ہیں جو ہم نے دیکھے، جا کے وہاں رہے، بڑے قریب سے اس تہذیب کو دیکھا۔ یہ ترکی جو ہے، استنبول، یہ عیسائیت کا مرکز تھا، اور یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے آپ کے اور ہمارے واسطے کعبۃ اللہ۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ شاہ روم کا شہر، پہلا لشکر جو اس پہ حملہ کرے گا وہ اللہ کی طرف سے اس حملے کے بعد بخش دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو حملہ ہوا ہے وہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کیا، پھر اس کے بعد بہت حملے ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس میں شہید تو نہیں لیکن گئے ہوئے تھے، انتقال فرما گئے، اور اب تک ان کی قبر استنبول میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس شہر کو فتح کر لے گا وَلَنِعْمَ الْأَمِيرِ أَمِيرُهَا، کیسے ہی اچھا لشکر ہوگا، اور ان کا سردار کیسا زبردست آدمی ہوگا، بہت عمدہ۔ تو سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی قبر ابھی بھی وہاں ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں یہ واحد کتب خانہ ہے جو یورپ کی گرفت سے محفوظ رہا، ورنہ آپ کا کوئی کتب خانہ ایسا نہیں ہے جہاں یورپ کے اثرات میں ہوں۔ ہسٹری کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آیا صوفیہ کا جو گرجا تھا یہ عیسائیت کے لیے ایسے ہی پاک تھا جیسے آپ کے لیے، ہمارے لیے بیت اللہ۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو اس گرجے میں اتنے لوگ جمع تھے کہ بچے چمٹے ہوئے تھے دیواروں سے، اور ایک بچے کے کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اور ان کے ہاتھوں میں کاغذات تھے۔ ہم نے کہا تم لوگ کیوں جمع ہو؟ شہر فتح ہو گیا، ہم نے پبلک کو کچھ کہنا نہیں، جاؤ اپنے گھروں میں۔ یہ اچھی فوجیں ایسے کرتی ہیں کہ کوئی شہر فتح ہو جائے اور شہری ان کو تنگ نہ کریں، تو کہتے ہیں فوج کے ساتھ لڑائی تھی، فوج ہٹ گئی، ہم نے شہر پہ قبضہ کر لیا، اب آپ لوگ پیسفلی اپنے گھروں میں رہیں۔ بنگلہ دیش جب بنا تھا تو انڈین آرمی نے ڈھاکہ میں یہی کہا، دنیا میں اب یہی ریت۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان لوگوں کو کہا تو انہوں نے کہا ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ شہر فتح ہوگا تو ہمارا نجات دہندہ اس آیا صوفیہ کے گرجے میں آئے گا، اور یہاں سے پھر ہم نکلیں گے اور آنے والوں کو مار دیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں مسلمانوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا خواب سے اٹھ جاؤ، کوئی نہیں آتا نجات دہندہ، سیدھے گھروں کو جاؤ یار، سو آرام کرو، اب شہر ہمارا ہے۔ مذہب، نظریہ، دین، اس کو سٹینڈ لینے کے لیے دلائل چاہیے نا۔ خدا کہتا ہے بدر میں ہم نے یہ فیصلہ کیا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے آج برباد ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ برباد ہو، اس کے مٹنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے جینا ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے۔ بڑی لاجیکل بات ہے۔
اس نظریے کے تحت اگر اسلام آپ کا دین، مذہب، زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، اون کرتے ہیں، تو اس کی حقانیت کے لیے سچائی پر مشتمل دلائل ہونے چاہیے۔ اور کسی شخص کو اگر یہ مذہب سمجھ نہیں آتا اور وہ جھوٹ گھڑتا ہے اس کو بڑھانے کے لیے، تو غلط کرتا ہے۔ مذہبی قصے اور داستانیں اس لیے گھڑی جاتی ہیں کہ سپورٹ کیا جائے اپنے مذہب کو۔ تو بھئی جو تمہارا مذہب جھوٹ پر مبنی اور جھوٹے دلائل پہ قائم ہے، آخر تمہیں اس کے ساتھ چمٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ سچائی کے ساتھ زندگی بسر کی جائے؟ یہ جھوٹ گھڑنے اور اس کو نشر کرنے کی مثالیں پڑھو۔ ایک آدھ سال روزانہ 1-2 گھنٹے سب سے کٹ کے پڑھیے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دنیا میں جھوٹ کو کیسے گھڑا جاتا ہے، پھر کیسے پھیلایا جاتا ہے۔ اگر اسلام سچا دین ہے اور بلا شبہ سچا ہے، تو ہمیں اس کی حقانیت کے دلائل رکھیں۔ کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ کہانیاں گھڑنی ہے، قصے گھڑنے؟ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، بڑے ٹھنڈے دل سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی خط دریائے نیل کو لکھا۔ آخر کسی کتاب میں آیا ہوگا نا یہ قصہ، وہ مجھے لا دو کتاب۔ بس اتنی بات ہے یار، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نیل کو خط لکھا اور نیل کا دریا اتر گیا اور پھر چڑھا، نہیں، ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ کہاں ہے یہ؟ ایک آدمی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے گزرنے کے، دنیا سے چلے جانے کے 600 سال بعد کہتا ہے ایسے ہوا تھا، تو کیوں مانا جائے بھی؟ 600 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ گواہی دینا ایسے ہوا تھا، ان کی نیکسٹ جنریشن گواہی دے۔ 600 سال کے بعد ایک آدمی آگے فرض کر لیجئے قصہ کھڑ لیتا ہے، اب ہے کوئی تک، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ باتیں صرف وہاں ہوتی ہیں جہاں کرامت اور معجزے ہوتے ہیں، اور جو لوگ کرامتوں کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے اسلام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اسلام کو ہمارا ویسے ہی سلام۔ جھوٹ ہے، کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں۔ ان سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ حضرت خط لکھا تھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بے وقوف کہتا ہے یہ لکھا کہاں ہے، دلیل کہاں ہے، آپ کو خواب میں کہیں نظر آ گیا، یہ مسئلہ کیا؟ دوسرا قصہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 70 آدمی لے گئے اور پتہ نہیں 70,000 کے مقابلے میں 13 آدمی لے گئے۔ ہے کوئی تک، کوئی عقل ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم ایک آدمی، تم میں اگر 20 آدمی ہیں تو وہ 200 پہ غالب رہیں گے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے تمہیں امتحان سے گزارا ہے، اور وہ جو ایمان کا جذبہ پہلے تھا اب نہیں رہا۔ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک کے مقابلے میں کتنے آدمی غالب رہیں گے۔ فقہا نے صراحتاً یہ بات مسائل میں لکھی ہے، قانون میں، کہ ایک آدمی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب سے 100% یقین ہو کہ میں اس 1000 پہ قابو نہیں پا سکتا تو ان سے نہیں لڑنا۔
کہتے ہیں صبر کرو، 1000 کے مقابلے میں کم سے کم تم کسی ریشو میں تو آؤ نا۔ یہ آخر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جو جنگ لڑی اور 70,000 کافروں کو مار دیا تھا، یہ کہیں لکھا ہوگا نا؟ کہاں لکھا ہے؟ لیا جی۔ تیسرا جھوٹ بھی سنو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ یقیناً ان کا انتقال دمشق میں ہوا ہے۔ ہم لوگ حضرت کی قبر پہ حاضر ہوئے تو قبرستان کی بھرائی ہوتی رہتی ہے نا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر شریف ہے یہ زمین کے اوپر ایسے نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جنت البقیع میں دیکھتے تھے نیچے مسجد نبوی کو، ٹیلا تھا نا، آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ فرش پڑا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، بھرائی ہوتے ہوتے اب بھی اگر کسی آدمی کو جانا نصیب ہو تو وہ سیڑھیاں ہیں، نیچے اترے گا، قبر مبارک نیچے۔ ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ گئے اور میں نے 11 سیڑھیاں گنی ہیں، نیچے جا کے حضرت کی قبر ہے، ارد گرد کے علاقے میں بھرائی ہوتی رہی، اور بھی بہت سی قبریں ہیں۔ ہے کوئی تک بھلا اس جھوٹ کی کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدفون وہاں ہیں لیکن اٹھیں گے روضہ مبارک سے قیامت کے دن؟ وہ کیوں بھئی؟ مطلب جہاں آپ نے دفن کیا ہے وہیں سے قبر کھلے گی نا، وہیں سے برآمدگی ہوگی نا۔ یہ اس جھوٹ نظریے پر مبنی ہے کہ زمین میں مردے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بزرگ نے خواب دیکھا تھا کسی زمانے میں کہ ایک آدمی کو فرشتے مدینہ منورہ سے باہر لے جا رہے ہیں اور دوسرے کو شفٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ مدینہ منورہ کے لائق نہیں تھا اس لیے ہم اسے نکال رہے ہیں اور کسی اور کو لا رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا حضرت نے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس خواب کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن آپ اسے کوئی شریعت کا قانون تو نہیں بنا سکتے۔ کیا کرنے چلے؟ اس دین کی بنیاد ان خوابوں پہ رکھنی ہے؟ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے یہ چیز، اور یہ جھوٹ اس لیے بولے جاتے ہیں کہ سچی بات کرنے کے لیے مطالعہ چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ وہ پڑھائی ہوتی نہیں، وقت برباد کرنا ہوتا ہے۔ اگر 2-4 سال آپ مطالعہ کریں جم کے تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ وقت ہوتا نہیں مطالعہ کرنے کا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس جھوٹ اور گپ کو سناتا ہے اگلی نسل قبول کر لیتی۔ یہی جھوٹ جا کے اگر آپ اپنی یونیورسٹی میں سنائیں گے، بچے آپ سے متاثر ہوں گے، جذبات میں آئیں گے، کہیں گے زبردست بات ہے، اور اسے وہ آگے پھیلانا شروع کر دیں گے۔ اور کسی بچے نے کسی دن چیلنج کر دیا نا، پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو پھر بزرگوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے۔ کدھر سے آپ نے سن لی؟ روایات میں یوں تعریف ہوتی ہے، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بکری کھا گئی، اس کی اصل کیا ہے؟ ہمارے ہاں مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حدیث پہ، ابن ماجہ ان میں سے چھٹی کتاب، بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے اور بہت جگہ سیرت کی کتابوں میں آئی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر وقت کے بعد کچھ مدت کے بعد کبھی کبھی اس کو کینسل بھی کرتے تھے۔ پہلے پارے میں اللہ نے کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، کوئی آیت اور حکم ہم نازل کرتے ہیں پھر اسے ہم کینسل کر دیتے ہیں یا آپ کے حافظے سے اسے ہٹا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم دوبارہ سیکنڈ ٹائم وہی اسی جیسا ایک حکم آپ پر بھیجیں گے یا اس سے بہتر کوئی چیز۔ یہ ہوتا رہا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی کہ بچہ اگر 10 مرتبہ دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جائے، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور آخر پہ بات یہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ بھی بچے نے دودھ کو حلق سے اتار لیا تو اس کا بھائی، رضائی احکامات ثابت ہو گئے۔ یہ اس طرح کی آیات جو کینسل ہوئی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ ہر آیت لکھتے تھے، جب یہ کنسلیشن ہو گئی تو انہوں نے ایک برکت کی چیز، ایک یادگار، ایک ہسٹوریکل چیز لے کے رکھ لی کہ یار کبھی یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں یہ بات کہ آیات لکھی جاتی تھی پھر وہ کینسل ہو جاتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیماری تھی، وفات کے مرض میں، تو میں ان کی عیادت میں مصروف رہتی تھی اور بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو جو آیات لکھ کے کینسل ہو گئی تھی وہ وہاں میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی، اور ایک دن بکری کا بچہ آیا اور انہیں چبا لیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ختم ہو گئی، ہسٹوریکل چیز تھی، ورنہ میں تمہیں دکھاتی۔ ہے یہ بات، اور پہنچی کہاں تک کہ 10 پارے بکری کھا گئی۔ کسی آدمی کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو اور وہ کہے تمہاری اپنی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، تو پھر کیا کرو؟ اگر نہیں پتا تو آپ چپ ہو جائیں گے، پتہ ہے تو آپ بات کر سکیں گے کہ 10 پاروں کا ذکر نہیں ہے، وہ تو جو آیات کینسل ہو جاتی تھی وہ لکھی گئی، پہلے کسی زمانے کی موجود تھیں، بکری آئی اور چڑھ گئی، بس ختم ہوئی بات۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ٹرین کیے جائیں، لوگ ٹریننگ میں جائیں۔ کوئی مرد و عورت جسے پاک ہونا ہوتا تھا 7 مرتبہ نہانا پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما دیں، 7 مرتبہ نہانا مشکل ہے۔ پھر 5 ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، پھر 1 مرتبہ ہو گیا کہ پورے جسم پہ پانی بہا لو، پاک ہو۔ ایسی بہت مثالیں آپ کو مل جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، مسلمانوں نے اسے سخت سمجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یہودیوں کو کہو کہ سمعنا وعصینا، اللہ ہم نے تیری وحی سن لی لیکن ہم نہیں مانتے۔ یہ کہو سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے آپ کی وحی سنی اور اللہ ہم اسے مانتے ہیں۔ تو کچھ مدت کے لیے وہ چیز چلی، پھر اللہ نے کینسل کر دی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ہوا ہے متعدد مرتبہ۔ تو اس لیے اگر اسلام کو، دین کو، مذہب کو اس جھوٹ کے ساتھ ہی جینا ہے نا کہ خط لکھا اور نیل اتر گیا اور وہاں سے وہاں اور پتہ نہیں کتنے ہزار آدمی کتنوں نے مار دیے، اگر اس دین کو انہی چیزوں سے سپورٹ کرنا ہے تو ہم باز آئے ایسے دین سے۔ ثابت کیا کرنا ہے؟ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت اتنی تھی، تو یار 1000 روایات پڑھی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ثابت کرنے کی۔ کیوں خام خواہ ایک جھوٹ گڑھتے ہوئے ایک آدمی کو بڑا بنانے کے لیے وہ جو سچی بات ہے وہ بیان کریں، تاکہ کوئی چیلنج کرتا ہے تو آپ بتا سکیں کہ یار فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھ لو، ہسٹری میں یوں آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ثابت کرنا ہے، محبت ثابت کرنی ہے کہ وہاں سے اٹھیں گے، تو اس کے لیے 10 واقعات اور ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ اب وہ صحیح پڑھا ہو تو تب نہ، وہ پڑھنا نہیں ہے، اور جس میں ڈرامے کا انداز زیادہ ہے، جس میں لوگوں کے جذبات ذرا مشتعل ہوتے ہیں، لوگ ذرا بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان روایات کو، ان چیزوں کو اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے بیان کر۔ اس لیے یہ مذہبی طبقہ جو ہے نا، ان پڑھ، اور مذہبی طبقہ مولوی صاحبان جن کو کتابوں سے، مطالعے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کا طریقہ یہ ہے کہ 10 12 15 تقریریں یاد کر لیں، بس 10 12 15 تقریروں پہ جمعے بھی چلتے ہیں، باتیں بھی چلتی ہیں، اسی میں پھر کہیں نواز شریف کا قصہ آ گیا، کہیں عمران خان، کہیں کچھ آ گیا، کہیں مہنگائی پہ بحث کر لی، کہیں سیاست پہ بحث کر لی،
اور یہ اصول زندگی میں یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی مذہبی تقریب میں جائیں کہیں بھی، تو واپسی پہ یہ ضرور سوچو کہ آج اس بیان سے، اس چیز سے میرے علم میں اضافہ کتنا ہوا۔ وہی 10-12 تقاریر ہوتی ہیں، بس انہیں رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، سامعین بدلتے رہتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، اور کچھ بھی نہیں یار، واہ واہ، سب جھوٹ ہے۔ آپ بات وہ بیان کریں جو شریعت نے کہی ہے، ثابت ہے، وہ معجزہ ہو سکتا ہے، کرامت ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے قائل۔ امت میں کوئی طبقہ، اہل تشیع یا اہل سنہ، دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ سے کرامات بھی زرزت ہوتی ہیں، اولیاء اللہ سے کے کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ کتابوں میں بحث لکھی ہوئی ہے پوری کہ کیا کسی نبی کا معجزہ اس امت کے ولی کی کرامت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ پڑھے لکھے مسلمان تھے نا، آئیڈیاز آتے تھے، پیش کرتے تھے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ تم اس سوال سے کافر ہو گئے، اس سوال سے یہ ہو گئے ہو، یہ سمپلی کہتے تھے کہ بیٹے اس کا جواب کسی سے پوچھ کے بتاؤں، پڑھ کے بتا دوں، نہیں آتا مجھے، جس دن آپ کو پتہ چلے بیٹے مجھے بھی آ کے بتانا، میں خود اس میں پھنسا ہوں۔ سمپل چیزیں جہاں زندگی گزرتی، کیا ضرورت ہے آخر جھوٹ کھڑنے کی اور بولنے کی؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مذہبی طبقہ اپنی اثر اور اصلیت تعلیم کی بجائے جہالت پہ رکھتا ہے۔ آپ کیوں گنتے ہیں یورپ کی یونیورسٹیز کو؟ آپ جائیں، بچہ آپ کا کوالیفائی نہیں کرتا۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اب بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ کوئی ایسا تعصب نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو تو ہم یہودی تمہیں نہیں پڑھنے دیں گے، تم یہودی ہو تو ہم عیسائی نہیں پڑھنے دیں گے۔ بات کوالیفائی کرنے کی، آپ کا بچہ اتنے نمبر نہیں لے رہا، وہ انکار کرتے تھے کہ بھی نہیں لینا، اپنے سٹینڈرڈ کو ضائع نہیں کرنا، اتنی سی بات۔ اب اسے سٹوری بنانا کہ یہودیوں کی یونیورسٹی اور عیسائیوں کی یونیورسٹی، یار آپ کوالیفائی کر کے دکھائیں، اور آپ کو اتنی ہی چڑ ہے ان سے، اتنے ہی لعنت زدہ ہیں وہ، تو آپ ان کی ایسی یونیورسٹی یہاں بنا لیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن جب نئی بنی، بہت فتوے اس کے خلاف ہوئے، ہم سے بھی کچھ مفتی حضرات نے کہا، میں نے کہا حضرت بالکل سچ کہتے ہیں، آغا خان جانا 100% حرام ہے، جو جاتا ہے کافر ہو جائے گا، اس سے بڑا فتویٰ کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگے نہیں اتنا بھی نہیں سخت ہو۔ میں نے کہا نہیں حضرت، اس سے زیادہ کس کے فتویٰ دیں، یہ کہیں کہ جہنمی ہے، اسے آگ لگا دینی چاہیے، آغا خان کو جلا دینا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت اس سے پہلے آپ اسلام آباد میں ایک ایسا کالج بنا دیں، آغا خان فاؤنڈیشن جیسی ایک کھڑی کر دیں، پھر فتویٰ دیں کہ جانا حرام ہے، ادھر آؤ۔ آپ خود کچھ کام کرتے نہیں، آپ کو ڈھنگ نہیں ہے، پڑھانا آپ نے اپنے بچوں کو نہیں ہے، تو وہ دنیا لد گئی جس میں ایسے فتوے چلا کرتے تھے، وہ بھول جاؤ، سو جاؤ جا کے۔ نسلیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں اس وجہ سے کہ خود لوگ کوالیفائی کر نہیں پاتے اسے، اور الزام اس پہ ہوتا ہے کہ یہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ اس لیے جس دین اور مذہب کی بنیاد یا اس کی تائید میں جھوٹ آ جاتا ہے نا، گھڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دین باطل ہے، اور اگر وہ دین سچا ہے تو یہ بولنے والا اور کہنے والا نالائق، اسے خود نہیں پڑھا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو کہ دین سچا ہو، نقل صحیح ہو، اور عقل بھی ٹھیک ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، تو یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، نیبر۔ خدا کی وحی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک صحیح پہنچی ہو، اور ادھر سے عقل بھی آدمی کی ٹھیک ہو،
یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں ٹکراتی، ایڈجسٹ ہوتی۔ خدا کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ عقل سلیم اسے رد کر دے، اور عقل سلیم صحیح عقل مند آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز خدا کی طرف سے آئے اور اسے رد کر دے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹیو ہوتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو لڑتی نہیں ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آتی۔ اس لیے ان قصے کہانیوں کو چھوڑ کے آپ اپنے اندر یہ طاقت خود پیدا کریں کہ اگر آپ نے اس دین کے ساتھ جینا ہے تو اس کی حقانیت کے دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ بات اگر آپ کو اب جو کہنے جا رہے ہیں بری بھی لگے تو اسے برداشت کریں اور اس کو کر کے دیکھیں۔ چیمہ یا جن صاحب کی بھی قبر کا نام لیا جا رہا تھا، آپ بالکل واضح موقف اپنائیں کہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا ہم اسے قتل کریں گے۔ آپ بالکل کلیئر کٹ کہیں کہ نہیں کریں گے۔ ایک طرف ہونا یار، مثالیں آپ ان لوگوں کی لاتے ہیں، پھر جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ صاف کہیں ٹھیک کیا ہے، صاف کہیں غلط کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایک کافر کرے غیر ملک میں، اور مسلمان جو پاسپورٹ اور ویزے کی بنیاد پہ گیا ہوا ہے وہ اس کو قتل کر دے اور آپ کا ہیرو بن جائے۔ کیوں بھئی وجہ؟ مارو نہیں مجھے قائل کرو، کیوں وجہ؟ ملک ان کا ہے، حکمرانی ان کی ہے، آپ وہاں کیا کرنے کیا گئے؟ یا پھر آپ کھل کے کہیں کہ جو کچھ کیا ہے اس نے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مثالیں بھی انہی کی لاتے ہیں جذبات بڑھانے کے لیے، اور جب کوئی پوچھے تو کہتے ہیں نہیں یار ایسے نہیں کرنا۔ بھی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یار صحیح بات ہے تو آپ سپورٹ کیا، آپ کہیے بالکل ٹھیک۔ آپ جائیں اور ہمارے جو بیانات ہیں ان میں سنیں۔ گورنر پنجاب کا جب قتل ہوا تھا تو اس وقت جو بیان تھا دنیا کے مختلف ممالک سے دوستوں نے کہا، ہم نے کہا سیدھی سادی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح، کہ گورنر پنجاب نے توہین کی ہے یا نہیں کی، پہلے یہ ثابت کیجئے جا کے کورٹ میں، اور اگر کی ہے تو کیا آپ فرد کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ قانون حدود کو خود نافذ کرے؟ اب ان 2 باتوں کا جواب لیں۔ جواب دینے کی بجائے ہم پہ فتویٰ کہ کافر ہیں، گستاخ ہو گیا ہے، پھر اشتہار چھپ گئے کہ اس کو قتل کر دو۔ ہم نے کہا قتل تو ہوں گے جب دیکھیں گے، لیکن سیدھے رہو نا، 100% سچائی پہ قائم رہو۔ اس نے توہین کی تھی، ثابت کر لیجیے۔ ثبوت کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا فرد واحد کو حد جاری کرنے کا اختیار ہے؟ میرا پڑوسی شراب پیتا ہے، مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں اس کو اٹھا کر لاؤں یا کھڑا کروں اور درے مارنا شروع کر دوں کہ 80 درے اس کو لگاؤ؟ یہ تو کھیل تماشے کی باتیں۔ ذرا سا وقت نکال کے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ جو سب مفتیوں کو بٹھا کر فتویٰ دیا ہے نا، اس کو پڑھ لیجیے، صرف اس کو پڑھ لو، اور جتنے مفتی حضرات نے اس پہ دستخط کیے ہیں ان میں سے جو زندہ ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ حضرت فتوے تو آپ یہ لکھتے ہیں، کہتے آپ یہ ہیں، گورنمنٹ کا قانون آپ یہ بنوانا چاہتے ہیں، اور جہاں ذرا توہین رسالت کا مسئلہ آتا ہے آپ کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں کہ نہیں مارو۔ یہ جھوٹ ہے یا وہ جھوٹ ہے؟ ایک طرف رہو۔ کیوں صاف بات نہیں کرتے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ یہاں پہ پہنچ کر دنیا لعنت بھیجتی ہے، کہتی ہے کرتے کچھ ہو، قانون تمہارا کچھ ہے، نظریاتی کونسل نے کچھ لکھا ہے۔
آپ کسی دن وقت نکال کے اگر آپ اس سیاست کے میدان میں ہیں جا کر اس کو پڑھیے، اور اس میں خاص طور پہ جو کراچی کے مفتیوں نے فتوے دیے ہیں وہ پڑھو، اور کبھی پوچھو کہ حضرت لکھا تو آپ نے یہ سچ ہے یا یہ سچ؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مردان میں جو کچھ ہوا ہے، یونیورسٹی میں جو کچھ لوگوں نے بچوں نے کیا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا اب فرد کو حدود نافذ کرنے کا اختیار دے رہے ہیں؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں۔ جب بیماری بڑھی تو کسی نے کہا کہ آپ پر فلاں نے جادو کیا ہے، جادوگر پکڑا گیا۔ ہم بھی مانتے ہیں جادو، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے قاضی کو بلایا اور کہا یہ جادو کرتا ہے، اور اس نے خود بھی اقرار کیا، اور میں اس کی وجہ سے مرتے مرتے بچی ہوں، جادوگر کی سزا اسلام نے قتل مقرر کی ہے، اس پہ حد جاری کی جائے۔ قاضی نے پوچھا، تحقیق کی اور قتل ہو گیا، حد نافذ ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا ام المومنین کا بڑا مقام ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، لیکن یہ کیا کہ تم نے یہ اتنی بڑی حد جاری کر دی مجھے بتائے بغیر؟ کسی آدمی کو قتل کرنا ہے تو کم سے کم جو مدینہ منورہ میں امیر المومنین ہے اس سے تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ قانون یہ تم نافذ کر رہے ہو۔ بس اتنا فرمایا، یہ نہیں کہا سزا غلط ہے کچھ ہے، یہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈرز جاری کیے کہ میری مملکت میں پھانسی اس وقت دی جائے گی جب مقدمہ میرے پاس آئے اور میں اجازت دوں۔ کوئی قاضی ان کے دور میں نہیں تھا جس نے ملزم کو گواہیوں کی بنیاد پہ قتل کے لیے کہہ دیا اور پھر وہ مقدمہ مدینہ منورہ نہ گیا۔ خود سنتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے کہ یہ قتل ہے بھی یا نہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں چوری ہو گئی، اور چور پکڑے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے خط لکھ کے بھیجا کہ حضرت یہ چور ہیں، باغ میں ایسے ایسے چوری ہوئی ہے اور فلاں جگہ چوری ہوئی ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تنخواہ اتنی ہے۔ تو جو انہوں نے جواب لکھا، یہ آپ حدود کی بحث پڑھیں کتابوں میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا، حاتب اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے اتنے عزت والے تو میں کیا تمہارا ہاتھ نہ کٹوا دوں؟ اتنی کم اجرت مزدوروں کو دیتے ہو، وہ چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان کی اجرتیں بڑھاؤ، اتنے لیول تک لاؤ اور پھر مجھے بتاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے بڑے آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ چائنا سے ایک آئینہ آیا تھا میری بیوی کے پاس، اس نے خرید لیا، اور اس غلام نے چوری کر لی ہے، میں آپ کے پاس بھجوا رہا ہوں، 60 یا 80 روپے اس وقت قیمت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا، سعد آئینہ بھی تمہارا ہے، غلام بھی تمہارا ہے، بیوی بھی تمہاری ہے، ساری چیزیں تمہاری ہیں، میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ حدود کا نفاذ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ کوڑے لگانے کے لیے کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے سمجھدار آدمی کو رکھا اور انہوں نے کوڑے لگائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رکھا، انہیں سمجھایا کہ بیعت جو مارا کرتے ہیں یہ تنبیہ کے لیے ہے، اور تمہاری کوہنی تمہارے پہلو سے الگ نہیں ہوگی، ایسے مار سکتے ہو، ایسے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے نہ مارنا کہ اس کا چمڑا اکھڑ جائے۔
ایسے نہ مارنا کہ اس سے خون بہنے لگے، متعدد چیزیں آئیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی رہنمائی کے لیے سب سے بڑی چیز جو درکار ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز صحیح مطالعہ ہے۔ جو شخص اپنے دین کو جھوٹ سے ثابت کرنا چاہتا ہے نا، تو یا تو دین جھوٹا ہے یا وہ نالائق ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہانیاں گھڑنے کی؟ سیدھی سادھی بات کرو یار، شریعت نے کہا ہے اور یہ نہیں کہا، اللہ اللہ خیر سے۔ یہ چیز ہے جو آج دن کو ہم سنتے رہے۔ ہمیں خیال تھا کہ خدا کرے آپ ہم شام کو جمع ہوں تو ہم آپ سے عرض کریں کہ حضرت یہ جھوٹی چیزیں ہیں، جا کے کہیں یونیورسٹیوں میں نہ بیان کرتے پھرنا۔ کوئی بچہ آگے سے مل گیا نا اور اس نے پوچھا کہ یہ ہے کیا کہانی اور کہہ کیا رہے ہو اور کس کتاب میں لکھا ہے، تو پھر پھنس جائیں گے، کیونکہ پھر اسمبلی جاتے جاتے ذرا وقت لگ جاتا ہے نا۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ۔ چیئرمین نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ یہ بات، میں نے کہا غلط، جھوٹ ہے، یہ تو فلاں کہتا ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھ لیں، وہ لائیں دلیل، باقی یہ آئی کہیں نہیں، بیان کروں۔ ہم نے کہا نہ کریں، یہ ان کی مہربانی، انہوں نے بات کی لاج رکھ لی۔ یہ حال ہے۔ اس لیے یہ جتنی دین سے وابستہ کہانیاں ہیں نا، ان کو نہ بیان۔ روز کوئی نہ کوئی حدیث آئی ہوئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ پتہ نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہاں اٹھے اور دعوت پہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے قدم گنتے گئے، پھر ان کو اتنے پتہ نہیں نوکر۔ تو ہم نے ان صاحب سے کہا کہ ہوش کرنی چاہیے، جنہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور جو دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے، یہ بچوں جیسی حرکتیں کوئی نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ نے پڑھا کہاں ہے اور لیا کچھ بھی نہیں ایسے۔ یہ بات تھی جو آپ سے عرض کرتے ہیں۔ کہیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک بات تو ہم نے یہ کہنی ہے۔ ایک تو سر یہ پوچھنا تھا کہ بھائی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بھائی جیسے ہم باہر کے ملک جاتے ہیں اور وہاں کا قانون، وہاں کے لوگ، ہمیں جو وہی اڈاپٹ ہو رہا ہے۔ اب دو لا ہیں، ایک ہے اسٹیٹ کا قانون، ایک ہے ہمارا مذہبی شہری قانون۔ اب ہم اسٹیٹ کو فالو کریں یا اپنے مذہبی جو ہے وہ اس رول کو جو فالو کریں؟ اسٹیٹ کو فالو کریں، اور اسٹیٹ کے جو قوانین دین کے خلاف ہیں ان کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کریں۔ اب ناموس جیسے آپ کے آئین میں بہت بڑی شک ہے، بہت بڑی چیز ہے جو آئین میں آپ پڑھیں، لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون جو کتاب و سنت کے خلاف اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب اسٹیٹ کو ہم فالو کریں گے تو باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں تو قانون ہی ہو رہا ہے، تو ہم جو وہ بالکل ہمارے شرعی قانون کے بالکل اگینسٹ ہے، تو وہاں تو صرف ہم مطلب اپنے شریعت کو چھوڑ دیں یا پھر کیا؟ نہیں، شریعت کی ایک سطح تو ہے جو انسان عام زندگی کی ہے، جہاں پر قانونی چیزیں آ جاتی ہیں وہاں آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ جرمنی میں ایک آدمی فرض کر لیجئے قتل کرتا ہے تو جرمن اسے اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے نا۔ اب وہ شخص اٹھ کے کہے کہ میں نے اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ میری شریعت نے اجازت دیا، تو کوئی معنی نہیں۔ آپ کی شریعت آپ کے اپنے ملک میں ہے، آپ کے اپنے ممالک میں، آپ نافذ کیجئے شوق سے، وہاں جو مرضی کریے، مگر دوسرے ممالک میں جا کر وہاں کے قانون کو چھیڑنا، وہاں کی سیاسیات میں بلا وجہ دخل دینا کوئی گوارہ نہیں کرتا، اور نہ خدا نے یہ چیز بنائی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بین الاقوامی معاہدے، انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اتمو، ان کو پورا کرو جو معاہدے تم نے کافروں کے ساتھ کیے ہیں۔ اور ایک اور یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کا کیا تعلق ہے؟ اکثر ہمیں دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ لٹریچر ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے بندے، تو ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے جو مولوی، ایک ہم نے ڈیزل کے پرمٹ پہ بکتے ہوئے دیکھے۔ تو مطلب اب کیسے انتخاب کریں؟ اگر ہم مذہبی اس قیادت کے پیچھے جاتے ہیں پھر بھی وہی اشر، کسی ایسے بندے کے پیچھے جاتے ہیں پھر بھی وہی اشر، نہ جائیں۔ مذہب اور سیاست کا بیسیکلی تعلق آپ کے شعور سے ہے۔ جتنا آپ پڑھتے ہیں آپ کا شعور بلند ہوتا ہے، آپ کی قوت ادراک بڑھتی ہے۔
آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے، سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے۔ اور ایک کام اور بھی کرنا چاہیے کہ آدمی اللہ سے مانگے اور کہے خدا سے کہ مجھے تیرے تک پہنچنا ہے، تیری باتوں کی پیروی کرنی ہے، تو اللہ وہاں لے جا جہاں سچائی ہے۔ چند دنوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے کریکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں، بشریت ہے، انسانی کمزوریاں، کیا کیا جائے؟ تو سوچ لیے نا کہ ایک دین جو ہے یہ ایک ریشنل ہونا چاہیے، ریزن بات پیچھے کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اور جو ہندو مت ہے یا کوئی اور عیسائی وغیرہ ہے وہ بھی اپنی طرف سے باتیں من گھڑت باتیں کریں گے اور پھر کریں گے، اس میں بھی کوئی ریزن نہیں ہے۔ جی، تو کچھ لوگ کچھ علماء سے ہے جو کہتے ہیں کہ دین میں عقل نہیں ہے، عقل دین میں استعمال نہیں کر سکتے، جو ہے بس وہ ہے، وہ فالو کرتے جاؤ۔ تو اس کے بارے میں کیا؟ بالکل غلط۔ یہ کہیے کہ لاجیکل ہے دین، یہ بات مجھے نہیں پتہ۔ اس مسئلے میں لاجک کیا ہے مجھے نہیں پتہ، اس مسئلے کو کیسے حل کریں مجھے نہیں پتہ یار۔ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے نا، کم علمی کا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دین میں عقل نہیں؟ ایک چھوٹی سی، جی، کچھ حدیں تو ہیں جیسے مطلب جو انسانیت کا روح ہے، وہ بات اور ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے، ایک چیز ہے خلاف عقل اور ایک ہے ماورائے عقل۔ بچہ میٹرک کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آئنسٹائن کی تھیوری پہ بحث کرنی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا جواب یہی ہے نا کہ ہم اسے کہیں گے بیٹے آپ پڑھیے ابھی فزکس کو، جب آپ پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے، تو ایک دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تھیوری بالکل صحیح ہے۔ یہ خلاف عقل نہیں ہے، تمہاری عقل سے بلند سطح کی چیز۔ خلاف عقل اور ہے، خلاف عقل یہ باتیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ روضہ مبارک سے آئیں گے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ظہر عصر یہ آہستہ آواز سے پڑھی جاتی، اور ہمیشہ سے مغرب عشاء اور فجر تینوں بلند آواز سے پڑھی جاتی۔ کیا وجہ؟ کیا لاجک؟ سمپل سی بات ہے کہ مظلومیت کے دور کی یادگار قائم رکھی گئی۔ فرد پہ، گروہ پہ جو مظلومیت کا دور گزرتا ہے نا، جب جبر کی حکومت ہوتی ہے کافروں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، تو مجبور آدمی اپنے دین کو اس طرح نہیں بات کر سکتا جیسے اسے کرنی چاہیے۔ تو مظلومیت کے دور کی یادگار خدا باقی رکھتا ہے۔ صفا اور مروہ پہ ایک عورت دوڑی ہے اور اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ بچہ میرا پیاس سے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ اکیلی تھی نا، اس کے شوہر اسے چھوڑ کے چل پڑے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بیوی وہ پیچھے چلی اور انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتا دیں اللہ کے حکم سے ہے یا آپ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کا اللہ کے حکم سے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، خدا ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ بچے کو انہوں نے لٹایا درخت کے نیچے اور پانی کے لیے گئیں اور پھر گئیں۔ یہ اس کی بے بسی اور مظلومیت کا دور تھا نا، کیونکہ حکومتیں ابراہیم علیہ السلام کو کہاں برداشت کر سکتی تھیں۔ اللہ نے اس کی دوڑ کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ کبھی اس طرح ماں کو بھی بے قراری ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، یہ دین ہے تمہارا، انسانی جذبات کی رعایت۔ مکہ مکرمہ میں بھی یہی تھا، اونچی آواز سے کوئی قرآن پڑھتا تو پٹائی ہو جاتی تھی، مارتے تھے لوگ۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ اور آتے تھے عرب سردار، مجلس جمتی تھی، وہ صبح صبح آ جاتے تھے
اور پھر عصر کے وقت جب شام ذرا سی ہوتی تھی تو لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. مغرب عشاء اور فجر میں جتنے کافر تھے اپنے گھروں میں سوتے تھے, کھاتے تھے, جو ایکٹیویٹیز تھی. مکہ شہر جو تھا وہ صبح کی نماز کے وقت میں لوگ اٹھ جاتے تھے اور شام عصر کے وقت وہ چلے جاتے. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتے. مغرب عشاء اور فجر تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھاتے تھے, اونچی آواز سے پڑھتے تھے, کوئی ڈر نہیں ہوتا. جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ نے کہا اس کو باقی رکھنا ہے تاکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا بھی دور گزرا ہے کہ قرآن اونچا پڑھا جاتا تھا تو مار پڑتی تھی. یہ تمہارے مظلومیت کی دور کی ایک یادگار. اتنی سی بات. اس میں کون سا ایسا بڑا فلسفہ ہے جس کے لیے آدمی دوسرے کو کہے کہ نہیں خبردار جو بولے, کیوں پوچھتے ہو ایسے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حضرت کو چاہیے خود پڑھ لیں, یا یہ کہہ دیں کہ یار مجھے نہیں پتا, تمہیں بچے پتہ چلے تو مجھے بھی بتا دیں. سمپل سی بات. اس لیے ظہر عصر آہستہ آواز میں ہم پڑھتے ہیں, مغرب عشاء اور فجر وہاں کی سوسائٹی میں کوئی نہیں ہوتا تھا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے. اس طرح کی چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھی. جہاں تک آپ اس عقل کی بات کر رہے ہیں جو دین سے متنفر کرتی ہے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں ہوتی. عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت بیان کرے. عقل کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ تقدیر کو بیان کر پائے. اس لیے انسانی زندگی کے بعد جو آخرت ہے ان مراحل میں کئی چیزیں انسان کو پتہ چلیں گی, اور انسان ان سوالات کے جوابات جانے گا مرنے کے بعد. باقی خدا نے جو چیزیں فرض کی ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا دین سارا عقل کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری عقل کے مطابق جتنے تمہارا استعداد, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شعور بڑھے گا اتنا اتنا تم دین کی گہرائیوں سے واقف ہو جاؤ گے. ان کا اگر دین کل کا کل عقل ہی کے مطابق تمہارے کہنے کے مطابق ہوتا تو شریعت موضع پہ مسا تلوے پہ کرواتی, اوپر نہ کرواتی. مسا پاؤں کے اوپر کرتے ہیں نا, حالانکہ ملوث تو تلوہ ہوتا ہے. پیدل چلتا ہے آدمی تو پاؤں گندے ہوتے ہیں نا, اس پہ شریعت نے مسا نہیں کرایا, مسا اوپر رکھ دیا. اب تیمم ہے, اس میں سر پہ مسا کرنا مٹی سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ سر پہ مٹی ڈالنا یہ بہت مکروہ اور ماتم کا کام ہے. شریعت نے اسے نہیں رکھا کہ مت ایسی چیزیں کرو جو انسانی تہذیب کے دائرے سے باہر ہے. 20 مثالیں آپ کو ملیں. ہر دین میں پانی مقدس ہے. ہم زمزم کو پاک مانتے ہیں یا مقدس مانتے ہیں تو یار سب مانتے ہیں. خدا نے ہر نبی علیہ السلام کو پانی کی تقدیس عطا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمزم ہو گیا. آپ اسرائیل چلے جائیں وہاں بھی کنواں ہے, اس کو پاک پانی مانتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت کا کنواں وہ کہتے ہیں. یہاں گنگا اور جمنا ہے. ہندوؤں کی پرانی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہندوؤں میں یہ بات تھی کہ گنگا انہیں عنایت کی گئی. آئے ہوں گے کوئی نبی کسی زمانے. ایک آدمی کہتا ہے جی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ سارے نبی ہیں یہ ترکی سے لے کے اور مصر اور ان علاقوں میں آئے ہیں, یورپ میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ سمپل سی بات ہے کہ یار یورپ میں زندگی قائم نہیں ہوئی. یورپ کے, امریکہ کے, آسٹریلیا کے موسم کی وجہ سے وہاں
لائف نے ایگزسٹ نہیں کیا. زندگی مشرق میں قائم تھی. مغرب والوں نے جس دن زندگی اسٹیبلش کر لی اور جس دن انہوں نے اپنی زندگی کو ماحول موسم کو کنٹرول میں لے لیا، اس کے بعد مشرق اور مغرب برابر ہو گیا. اب آگے چلو، مغرب آگے ہے کہ آپ آگے ہیں یہ الگ بات ہے. اور اگر فرض کر لو وہاں پہ کہیں آبادی تھی تو اللہ نے ایک اصول کی بات کہی ہے. اللہ نے کہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں جہاں انسان رہتے ہوں اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغمبر نہ بھیجا. اب وہ ہسٹری میں ختم ہو گئے. تو جب آپ دین کو اس نظریے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں لاجیکل. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اسٹیٹ کا کیا کنسیپٹ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اپنی اسٹیٹ کو اسٹیبل کرنے کے لیے دوسری اسٹیٹ میں اسٹیبلٹی ہم کریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ افغانستان کے کچھ علماء کرام کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے دہشت گردی وہاں ہوتی ہے، آپ کی منفی تنظیمیں وہاں پر دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں. تو یہاں پر کچھ علماء کرام یہ کلیم کرتے ہیں اپنے ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے دوسرے ملک میں انسٹیبلٹی، ان کے ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی تو ہمارا ملک اسٹیبل ہوگا. تو یہ اسلام کے لحاظ سے اگر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہو تو بہت جائز ہے، اگر اسٹیٹ نکال دیں تو پھر نہ جائز. جنہوں نے اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے ان میں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں. وہ نظام اور لوگوں کے ذمے. جنہوں نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے یا سٹیٹ کو سیف رکھنا ہے وہ علماء دین نہیں ہے. وہ کچھ بھی فتویٰ دیتے رہیں، اس کو کون اس پہ عمل کرتا ہے. اسلام کے جی ہاں، مطابق کیا ہے؟ ریاست کا تصور. دو اسلامی ممالک قریب قریب ہیں، تو خطرہ ہے اگر آپ کو اس سے کیا اس میں گڑبڑ کوئی سیاسی کا بحران پیدا کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہیے، اپنے ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بنیادی طور پہ ریاست کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ہم تو بھی وہیں تک نہیں پہنچے. ریاست حدود متعین کرتی ہے، کلیم کرتی ہے کہ ریاست یہ زمین ہماری ہے. ہم کیوں نہیں اپنی حدوں کو متعین کرتے؟ کشمیر کا بارڈر آپ نے کھولا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے وہاں حد کیا ہے اور کیا نہیں. دوسری طرف افغانستان کو بھی کھولا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے اور کیا نہیں. تو ریاست کے تصورات میں سے ایک جدید تصور یہ ہے کہ مارک لینڈ ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے. مجھے دعاؤں سے کس حد تک چیزیں ملتی ہیں؟ مثال کے طور پر میں بات کروں تو ہم 70 سالوں سے کشمیر کی آزادی کے لیے دعا نہیں ہوتا ایسا. اللہ کی یہ سنت اور عادت ہی نہیں ہے کہ وہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں لوگ اس کی پرواہ نہ کریں اور انہیں خدا کامیاب کر دیں. اللہ کی روش اور طریقہ یہی ہے کہ لوگ اسباب کو اپنائیں گے، خدا اس پہ نتائج کو ظاہر کرے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ کی رحمت یوں آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ خدا اپنی رحمت بھیجتا ہے. آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم کو ہم نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا. اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں انبلیویبل ہے کہ بغیر کسی مرد کے اسے اولاد دی جا رہی. ٹھیک ہے جی. اور خدا کہتا ہے کہ جب یہ وقت آ جائے تو ہم نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تم کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ جانا، ہزی اور کھجور کے پودے کو ہلانا
تو ساقط علیک رطبا جنیا، ہم بالکل تازہ کھجوریں گرا دیں گے۔ بارگاہ الہی میں کوئی عرض کرتا ہے کہ اتنا سارے کائنات کا قانون توڑ کے آپ اس کو بچہ عنایت فرما رہے ہیں، تو کھجوریں خود بخود کیوں نہیں گر جاتی؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ہلاؤ گی تو کھجوریں گریں گی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے قرب قیامت میں وہ آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئیں گے اور اوپر کے مینار پہ فرشتے اسے چھوڑ جائیں گے اور تم سیڑھی لگا کر اسے نیچے اتارو گے۔ سنا ہوگا، صحیح احادیث میں بھی یہی آیا۔ کوئی عرض کرتا ہے کہ حضرت اتنی دور سے لے آئیں گے، 14 فٹ 12 فٹ چھت ہے، اس سے نیچے نہیں لا سکتے، سیڑھی کیوں لگانی ہے؟ یہ سب چیزیں دین بتاتا ہے کہ جہاں انسانوں کا عمل دخل، انسانوں کے کام، ان کی محنت شروع ہو جاتی ہے، اللہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کام خود کرنے کے ہیں، خود کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو گئے تھے، جو کچھ تھا پاس لے کے گئے کہ بس یہ ہے ہمارے پاس، اس کے بعد آپ آگے مہربانی فرمائیں۔ وہ بھی نہ لے جاتے، گھر چھوڑ جاتے کہ اللہ دے دے گا فتح، تو پھر ہو گئے تھے کام۔ سب اگر اس فتنے کو، اس وقت اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تو انہی بندوں میں سے ایک بندے کو اٹھا لیا جاتا، تو اس میں کیا لاجک تھی کہ حضرت اسلام کو ہی واپس بھیجا جائے گا تو وہی اس فتنے کو ختم کرے گا؟ وہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ سورہ آل عمران پڑھیں نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ تورات، انجیل اور کتاب کو پڑھا ہوا ہوگا۔ تورات اور انجیل کے علاوہ کتاب ہے کون سی جو پڑھے گا عیسیٰ علیہ السلام؟ قرآن ہے۔ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا دنیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب کے ساتھ خدا نے دنیا رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اسباب کے سلسلے کو کاٹ کے ڈائریکٹ نتیجے آنے لگیں تو کسی اور جہان میں بستا ہوگا۔ خدا ایسے نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے اسباب دیے ہیں، کام کرو۔ کرامات ہو سکتے ہیں آج کل کے دور میں؟ اتنی بڑی شخصیت ہو جو خدا کے ہاں کوئی ایسا مقام رکھتی ہو اور اللہ اس کی عزت دکھانے کے لیے کوئی کرامت ہو سکتی ہے، کیونکہ کرامات اولیاء اللہ کی ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں ہوتی کہ سرحدیں کھل جائیں اور ٹینکوں کے بغیر آگے چلتے جاؤ اور دوسرے آرام سے اپنا ملک تمہارے حوالے کر دیں۔ عالم اسباب ہے، اللہ سے کرامت کی دعا کیوں مانگی جائے؟ اسباب اور وسائل کی دنیا ہے۔ اسباب اور وسائل کی دنیا میں ہندو بچہ زیادہ پڑھے گا تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ مسلمان بچے کو ہی اس نے نمبر دلانے ہیں؟ وہ کہتا ہے محنت کرو، کام کرو۔ کیا پتہ اس کی قسمت اچھی ہم کیا پتہ اس کی قسمت اچھی ہو؟ ہم اس کے پابند نہیں نا، ہم میں سے کسی نے جھانک کے نہیں دیکھا کہ دوسرے کی تقدیر کیا ہے کیا ہے۔ ہم فقط اپنے عمل کے پابند ہیں۔ ہم عمل ٹھیک کریں، اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے ہم اس کے پابند تھوڑے ہی۔ عمل ٹھیک کرنا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، وہ جو ابھی آپ نے کہا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جس طرح کہ وہ پانی والا جو قصہ تھا وہ غلط تھا، مطلب تو اگر ہم تو کئی جگہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ہمیں تو مطلب کئی مجھے خود کی طرف سننے کو ملا ہے، کئی طرف پڑھنے کو بھی ملا ہے کہ یہ واقعہ لکھا ہوتا تھا۔ تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک بات کی تردید کی کہ یہ مطلب عقل اس بات کو نہیں مانتی اور یا کہیں لکھا نہیں ہوا اس چیز کا نا، اور اگر وہ مطلب انہوں نے بتایا تو وہ یہ بتایا کہ وہ مطلب عمر فاروق کی بڑائی یا اس چکر میں، تو وہ اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ہونے کے یقین کا اتنا وہ تھے پختہ کہ وہ اللہ کے ہونے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کے تحت وہ کہہ رہے تھے۔ اگر اس طرح یہ بات چلے غلط ہے، ہم نہیں کہتے، ہمیں اس کا اتنا علم نہیں ہے، پر ہمیں سننے میں ملا ہے، اس طرح کے کتنے سے واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق مطلب عدل و انصاف کے، ان کے مطلب بیت المال کے، تو بہت سے واقعات ہیں۔ تو اگر یہ بات غلط ہے تو باقی کتنے واقعات ہیں؟ تو وہ پھر ہم تو یہ سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو پہنچنے کے لیے کون سا ایسا علم ہے یا کون سے ایسے بکس ہیں کہ جس کو پڑھ کے ہم ادھر تک پہنچے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر وہ کتابیں صحیح ہیں تو جو دوسری مطلب جو کتابیں غلط ہیں تو ان کو ہم کینسل کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ ہماری امت، ہماری جنریشن یہ ٹریک ہو رہی ہے،
کیونکہ اگر ایک بندے کو پتہ ہے یہ علم ٹھیک ہے تو ہمیں وہی علم تو لانا چاہیے, وہی علم ہمیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں ہماری جنریشن کو وہی علم دینا چاہیے جو سچ ہو. اسی کی وجہ سے ہم یونٹی میں آ سکتے ہیں اور یہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے. اگر وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی, ایک مکتب میں پھر ایک پڑھ رہا ہے, دوسرا ایک, تیسرا, تو یہ تو آبویسلی پھر ایسا ہی ہوگا کہ وہ امت نے انتشار میں آنا ہی آنا ہے, اس نے بکھرنا ہی بکھرنا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی جو راستہ ہے, منزل ہے, کیسے تعین کرنا ہے؟ پڑھنے سے پتہ چل جائے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مختلف نصاب تعلیم جو ہے نا جی جی وہ ٹھیک, وہ ہے نہیں ہمارے پاس. وہی نا, کوئی کچھ لکھتا ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے, کچھ لکھتا ہے, تو اس کی بات جو غلط ہے ان کو تردید کر کے ایک نصاب تعلیم رکھیں جس میں حقیقت پہ مبنی ہو, سچائی پہ مبنی ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے مطلب کیسی لائمل یا کیسی پالیسی ہو کہ وہ ہم ایسا نصاب تعلیم رکھیں کہ جو سب کے لیے یکساں ہو. علماء کی کونسل مطلب اس پہ کام نہیں کر رہی کہ یہ کام ہوا ہے. میں ان کی بات کا پہلے جواب دے لوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط لکھنا جو ہے نا, ثبوت اس کا چاہیے. اس خط سے پھر کیا ہوا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عزت, احترام, اللہ نے اس کو ثابت کیا, دریا کو اللہ نے نیچے کر دیا. بالکل ہو سکتا ہے, لیکن کیا حضرت نے خط لکھا تھا؟ ہم تو اتنی بات کرتے ہیں, اور یقیناً نہیں لکھا. اس زمانے کی کوئی تاریخ, آخر کسی کتاب پر 600-700 سال کے بعد لوگوں نے ان روایات کو اس لیے گھڑنا شروع کیا تھا کہ اپنے دین کی عظمت ظاہر کر سکے. تو علماء جب پڑھتے ہیں, اہل علم جب کتابوں کو کھنگالتے ہیں, تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نصاب تعلیم ہمارے یہاں ہے نہیں. کیا بچوں کو پڑھانا ہے؟ سرحد گورنمنٹ ایک نصاب تعلیم متعین کر سکی اپنے یہاں؟ نہیں ہے. پٹھانوں میں کچھ بچے کچھ پڑھ رہے ہیں, جیسے پورے ملک میں حال ہے. اس کے لیے ضرورت ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کی کہ اگر قوت نافذہ ان کے پاس آئے تو وہ پہلے سے تیار ہوں, وہ بتا سکیں کہ ہم یہ نصاب تعلیم اپنے بچوں کو پڑھائیں. وہ محنت تو ہم نے کی نہیں. آپ کے پاس کہاں ہے وہ اسلامی قانون جو آج کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو اور آپ نے لکھا ہو؟ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ تعلیم کے نظام میں خود اسلام آباد میں بالکل. ایک غریب بندہ جو ماڈل کالج ایف جی وغیرہ میں یا سرکاری میں پڑھتا ہے, اس کا نصاب تعلیم ہمارے سامنے کوئی اور ہے. ایک جو مطلب پرابلم وغیرہ سٹی یا کانوینٹ وغیرہ بڑے اسکول میں پڑھتا ہے, اس کا نصاب تعلیم ہے کیونکہ وہ 25-30 ہزار روپے مہینے کا دے سکتا ہے. جو 5,000 دیتا ہے اس کی تعلیم مطلب اتنی ناقص کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک معصوم میں کیا ہوا بندہ وہ کوئی لیول کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنے پیسے نہیں دے پا رہا ہے. آیا کہ اگر ہم نے یہ نصاب تعلیم اگر بٹھانا ہے, ہماری معیشت کی اسٹرانگ ہے, تو ہم ان کو ٹاٹو کو بٹھا کے وہی سلیبس پڑھائیں جو پرابلم یا سٹی میں پڑھایا جاتا ہے. کیا یہ مشکل تو مطلب اتنا مشکل تو یہ تو آسان ہے. سلیبس میں کہتا ہوں کہ سلیبس ایک کر دیا جائے, یہ ہمارا سارا انتشار ختم ہو جائے گا. تعلیم ہے نظام یہ کون کرے گا؟ عمران مسئلہ یہ تبدیلی کون لائے گا اتنی بڑی؟ آپ نے لانی ہے. آپ خود پڑھیے. آپ 10 سال بعد بھی پڑھ لکھ کے اس قابل ہو جائیں کہ آپ انگلش کی, اردو کی, فلاں کی ایک کتاب لکھتے ہیں کہ یہ بچوں کو پڑھنی چاہیے. پہلے ہوگا تو پھر چلے گا. اگر ہم لوگ خود نہیں پڑھیں گے, اگر ہم لوگ تحقیق اور ریسرچ کا کام نہیں کریں گے, تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پکی پکائی آپ کے سامنے کوئی رکھ دے کہ آپ کی قوم یہ پڑھے اور سب کو یہ پڑھا. دوسرا مجھ سے سب سے اچھی بات ادھر آ کے مجھے لگی ہے کہ ادھر دین اور دنیا کا جو نصاب تعلیم ہے وہ جوڑ کے پڑھایا جا رہا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدارس والے صرف دین کی تعلیم پروموٹ کرتے ہیں, یونیورسٹی والے صرف دنیاوی. تو جو دین جو یونیورسٹی والا تھا, اس سے مدارس اور اس کے بارے میں کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. جو مدارس مطلب وہ جو یونیورسٹی والے یا کالجوں کے لڑکوں سے ان سے مطلب لاشعوری نفرت پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے آج کے معاشرے میں دیکھا ہے کہ دین ادھر کر دیا گیا, دنیا ادھر کر دیا. دونوں کی تعلیم کو الگ الگ کیوں لے کے جایا جا رہا ہے؟ اگر ہم نے مطلب اس بار میرا جو پوائنٹ آف ویو کہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس ملک کی یا اس امت کی اصلاح کرنی ہے, تو ہمیں دین اور دنیا دونوں کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. ایک صحیح نصاب تعلیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. سر ایک کوشچن یہ ہے کہ جس طرح بہت ساری آپ یہ منظر کہانیاں بناتے ہیں تو اب جس طرح ہمیں اتنا مذہبی تعلیم اتنی نہیں لی, ہم نے دنیاوی زیادہ لی ہے, تو ویئر ٹو اسٹارٹ, ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں کہ
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ زندگی میں دو کام بنیادی طور پہ کرنے کے، اپنے عقل اور شعور ادراک کو سلامت رکھتے ہوئے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ خدا تعالی ہدایت کا کوئی راستہ کھول دے۔ کہیں نہ کہیں بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خود پڑھیں گے نا تاریخ کو، جغرافیہ کو، ادب کو، تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جس سورس کو بھی آپ ابتدائی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اتھینٹسٹی یہاں ہے، اس سورس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا چاہیے۔ اگر اس میں ذرا بھی امانت اور دیانتداری ہے تو وہ سورس آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یار یہ پڑھیے، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے۔ چند مہینوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خود کتنے پانی میں ہے اور صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ اسٹیٹ اور امت میں اگر کنفلکٹ آ جائے تو کس کے ساتھ جانا چاہیے، اسٹیٹ کے ساتھ یا امت کے ساتھ؟ امت کے ساتھ، امت کے ساتھ جانا چاہیے۔ لیکن جس درجے کا آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ پوچھیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے گا۔ یہ ایسی سچویشن میں گھر چلا جائے گا۔ ہمیں بغیر کسی تردد کے اپنی ساری زندگی کو ری شیڈیول کرنا چاہیے۔ جو ہمارا اپنا کرنے کا کام ہے نا، ہم پہلے وہ کر لیں۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ دن میں کتنے گھنٹے میں نے سونا ہے، کتنے گھنٹے میں نے پڑھنا ہے، کیا چیز پڑھنی ہے، اور میں نے کرنا کیا آگے۔ وہ آدمی جس کے اوقات متعین نہیں ہوتے کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ 6 گھنٹے سونا ہے کہ 8 گھنٹے سونا ہے، کیسے کام کر سکتا؟ دنیا اس کے لیے رک تھوڑا ہی سکتی۔ جی جی وہ کو ایجوکیشن جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس میں یہ ہے نا کہ کیونکہ اب گرلز ہیں اب اسلام میں، تو اسلام میں یہ نا ایک دفعہ آپ دے سکتے ہیں، دوسری دفعہ آپ اس طرح نہیں دے سکتے۔ جب کلاس میں 5 لڑکے ہیں، 20-25 لڑکی ہیں، تو بندہ کیا کرے؟ آپ جس نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے محنت کرے۔ کوئی ایجوکیشن پہ بحث کرنے کی بجائے وہ سوچے کہ مجھے اس ماحول کو کیسے تبدیل کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ اسباب، وسائل اور ذرائع کے بجائے اس کے کہ میں کو ایجوکیشن کے خلاف بولتا رہوں، بہتر ہے کہ میں اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا ایک اسکول الگ قائم کروں اور بچوں کا اسکول الگ قائم کروں۔ میں کر کے دکھاؤں کہ یار یہ ہے اور یہ ہے۔ اپنے کام پہ نظر رکھے کہ مجھے کیا کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہلے دن یہ نعرہ نہیں لگا دیا کہ مجھے ایک ریاست بنانی، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے 13 سال۔ کوئی انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک برپا کرنے والے مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں جانتے۔ سمجھے بھائی؟ کوئی بھی دنیا میں انقلاب جو آیا ہے اور جو آئے گا، اس کی پہلی اینٹ انسانی اخلاقیات۔ اگر وہ کمٹمنٹ دیتا ہے کسی کو، کرتا ہے کہ صاحب آپ کے ساتھ وفادار ہوں، مر جائے مگر ٹلے نہیں ہے وہاں سے۔ اگر اس کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ وفا کیا چیز ہے، سچائی کیا چیز ہے، اور اس کی زندگی میں خود سچ اور جھوٹ دونوں کی آمیزش چل رہی ہے، تو یہ آ گیا انقلاب اور بن گئی امت۔ فرد کو سب سے پہلے اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکے کہ یہ جو خبر لایا ہے یہ سچ، یہ جو بات ہے بالکل درست۔ کہیے۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا دین،
یہ تمہاری تہذیب اور ثقافت ہے، کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو۔ ہم اس طرح مذاق اڑا لیں۔ وہ قوتیں اور طاقتیں جو اس طرح کے کام کرواتی ہیں، اس کے مقابل کی قوت اور طاقت ہم میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کام نہیں کیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈھنگ سے 4 کتابیں ہی پڑھی؟ ہم خود بھی محتاج۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ جو لوگ اتنے بڑے ریولیوشن اور انقلاب کے لیے کام کرتے ہیں، پہلے فرد تیار تو ہو نا۔ پہلے آدمی دیکھے تو صحیح کہ یار یہ ٹرسٹ وردی ہے بھی یا نہیں۔ اور جب پتہ ہو کہ میں جا رہا ہوں اور نگاہ پیچھے مڑ کے دیکھا خیموں کو تو اپنے خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہاں سے انقلاب آئے گا؟ اپنے آپ کو تیار کیجیے، پڑھیے۔ اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹرین کو کسی طرح شارٹ کٹ ملے، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ اگر صبر کے ساتھ چلے ہوتے نا تو اب تک کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمے، نہیں ہو سکتا جب تک افراد تیار نہ ہو۔ جب تک انسان خود تیار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ہیروز کی نرسری پوری چھوڑ کے گئے تھے، ایک آدھ نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں افراد چھوڑ کے گئے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری خطبہ جو تقریر انہوں نے کی نا، وہ اس وقت کی سیاسیات کا بہترین شاہکار بات۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خلافت کے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ان کی اولادوں تک کو میں نے خلافت کے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نکل گئے جو فتح مکہ یا اس کے بعد مسلمان ہوئے، سب کو۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت ان لوگوں کے پاس رہنی چاہیے جن کی ٹریننگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فتح مکہ پہ تو ہزاروں ایسے ہی مسلمان ہو گئے نا۔ تو افراد چاہیے، افراد نہیں بنے ہوئے۔ صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یمن اور سعودیہ کے اسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے، اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا آدمی ملے جس نے قطر، سعودیہ اور ان سب پہ کوئی 10-15 ہزار صفحے پڑھے ہوں اور مجھے بتائے کہ جناب والا یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے، پھر سے اعتماد کروں نا کہ یار یہ ہے آدمی کام۔ 15 صفحے نہیں پڑھا ہوا ملتا تو 15,000۔ سوشلزم اور کمیونزم جو تھا نا دور، کمیونزم ہمیں اس کی حقیقت جاننی پڑی۔ 24 یا 26 جلدوں میں لیننز ورکس ابھی بھی ملتی ہے۔ میکسم گورکی کو پڑھا، سبت حسن سے پڑھا۔ سبت حسن پرلے درجے کے کمیونسٹ تھے، دہریے تھے پورے، عارف استاد۔ بڑا لطف آیا ان سے پڑھنے کا۔ بالکل خدا کو نہیں مانتے تھے کسی اور طریقے سے۔ تو شاید اب برا نہ مانے تو بتاؤں، ایک لڑکا بحث کرنے لگا یہاں خانہ فرہنگ میں، تو اس نے کہا جس سے تم بات کر رہے ہو نا، اس نے کمیونزم پہ کم سے کم بھی 10-15 ہزار چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ہوش کرو کرنے کیا چلے۔ وہ آگے سے چپ ہو گیا۔ جب میں نے کہا ہاں پڑھا ہے، آؤ بات کرتے ہیں کمیونزم۔ اب کہاں ہیں ایسے لوگ؟
تحریک انصاف نے خود کتنے افراد کو اس پہ ٹرینڈ کیا ہے کہ آپ ایران اور سعودیہ کے اس کلیش کو پڑھ کے آئیں، پتہ چلے کہ یہ پوائنٹس. اس لیے بھیا ہم نے اپنے آپ کو خود تیار کرنا ہے. اگر آپ تیار ہیں، بحث کر سکتے ہیں، بسم اللہ، حاضر ہے میدان. ہم خود ہی نہیں پڑھتے. سیاسیات اور یہ چیزیں، یہ نعرے وارے کچھ نہیں ہیں. جم کے ٹھوس کام کرے، پتا ماری کی محنت کرے. جب تک آدمی میں تاریکی کو سحر میں تبدیل کرنے کی قوت اور جذبہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ آرام سے سو جائے. ہوا یہ کہ اونٹ چر رہا تھا اور چوہا بھی دیکھ رہا تھا، تو اس نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور چل پڑا. جو جانور اسے دیکھتا تھا کہتا تھا کہ صاحب کیا ہو رہا ہے، تو کہتا تھا کہ آج منڈی تھی، ذرا تو اونٹ خرید کے لایا ہوں. دو چار نے پوچھا کہ چوہے میاں تم اتنے بڑا اونٹ، یہ تو کہا ہاں بس خرید کے لایا ہوں. اونٹ چپ کر کے سنتا رہا اور بڑے نشے میں آگے آ گئی ندی. تو اب چوہے نے اونٹ سے کہا کہ چلو. اس کا سرکار آپ میرے مالک ہیں، خرید کے لائے ہیں، تو آپ چلیں نا. اس کا پانی بہت زیادہ ہے. اس نے کہا کتنا پانی ہے؟ تو اونٹ نے گھٹنا رکھا. اس نے کہا گھٹنے جتنا تو پانی ہے چوہے، چل. اس نے کہا جو تیرے گھٹنے جتنا ہے نا، میرے سر سے 10 گز اوپر نکل جائے گا. تو اس نے ایک ٹھڈا مارا اور اس نے کہا دفع ہو، چھوڑ میری جان. جب تم میں پانی کی گہرائی عبور کرنے کی طاقت نہیں ہے تو قیادت پہ اترانے کا شوق کیوں چرایا ہوا؟ خود بنیے، خود اپنے آپ کو بنائیے. سب سے پہلی شرط یہ، ارینج کیجئے زندگی کو، اوقات کو، ایکٹیویٹیز کو. کتنی دیر بیٹھنا ہے، کتنا سننا ہے، کس کو سننا ہے، کس موضوع پہ صحیح تیاری کرنی. یہ کام کرنے کے، یہ ہمارے کرنے کے. اس لیے جو اس چکی کی پسائی نہیں کر سکتا نا، اسے آنا بھی نہیں چاہیے. آرام کرے. دنیا مردوں کے لیے بنی ہے. دنیا مرد ہیں جو جیتتے ہیں، مرد ہیں جو ہارے بھی تو بھی اس کی شان ہے کہ لڑا تو صحیح نا. تو جس کو ہمت نہیں ہے کہ رات کی تاریکی کو سحر کر سکے، اسے سو جانا چاہیے. یا چھوڑ دے دنیا، جان چھڑانی چاہیے.